کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو دن رات ہیں ان کی بھی کوئی فضیلت ہے، ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، جس نے قربانی دینی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دن اور راتیں ہیں اللہ جل شانہ کی بہت بڑی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ کی نسبت سے اس امت کو بہت بڑی فضیلت اور عظمت عطا کی ہے۔ ہمیں دن بھی بڑی شان والے عطا کیے، راتیں بھی بڑی شان والی عطا کی۔ جمعہ کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو سارا دن فضیلت ہی فضیلت اور ثواب ہی ثواب۔ پھر اسی طرح رمضان کی راتیں ہیں فضیلت والی، رمضان میں شب قدر ہے فضیلت والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذی الحجہ کا یہ جو مہینہ ہے اس کی جو پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک جو یہ دن رات ہیں یہ بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ پاک نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مفسرین نے ان 10 راتوں کی بات کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو روئے زمین میں جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت میں سب سے زیادہ محبوب وہ ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی دن ہیں 1 سے 10 تک، ان دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ جو بندہ ان 10 ایام میں روزے رکھتا ہے تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہ 1 سال پہلے یعنی جس آدمی نے یہ روزہ رکھا ہے اس کے لیے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد والے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ دن رات بہت بڑی فضیلت والے۔ دوسری بات، ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تحلیل و تحمید و تکبیر یہ زیادہ کہنی چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں بازار کی طرف چلے جاتے۔ دیکھیں بازار میں جانا شریعت اس سے نہیں روکتی، انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر بازار میں جانے سے جب انسان بازار کی طرف جاتا ہے تو ہمیں شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ بازار میں کیسے جانا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ایک سائیڈ میں ہو کر چلیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی بازار میں جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کلمہ بازار میں جاتے وقت جو آدمی پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب بازار میں تو آدمی جا رہا ہے، لیکن بازار میں جاتے وقت اگر وہ یہ کلمہ ادا کر لیتا ہے تو یہ اس کا بازار میں جانا کتنا نفع مند ہو گیا۔ ہمیں ایک 10 روپے کا نفع اگر کسی چیز میں ہو، 100 روپے کا نفع ہو، 1000 کا نفع ہو، تو ہمیں کتنی مرضی گرمی برداشت کرنی پڑے، مشقت برداشت کرنی پڑے، تو ہم اس مشقت کو، تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے۔ تو جہاں 10 لاکھ کا نفع حاصل ہو رہا ہو، اتنا بڑا نفع، تو یہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بازار جاتے ان ایام میں تو زور زور سے تکبیر کہتے ہیں، تو ان کی تکبیر سن کر دکاندار بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان ایام میں اللہ کے ذکر کو زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ نے ہمارے ارد گرد نیکیوں کو بکھیر رکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کو سمیٹ نہیں سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے۔ نیکیاں نیکیاں ہیں، مومن کا ہر عمل خیر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی تو فرمایا تھا کہ ہمارا سارا دن اور رات عبادت میں گزرتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے عبادت میں گزرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم، ہر نگاہ عبادت میں گزرتی ہے۔ تو نیکیاں ہماری ارد گرد ہیں۔ کچھ آدمی گزر رہے تھے تو ایک سرنگ آ گئی، تاریک سرنگ تھی، اندھیری سرنگ۔ تو جب اس سرنگ میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز چبھی، تو انہوں نے کہا شاید کوئی پتھر ہوں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان پتھروں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، بعد میں جو لوگ گزریں گے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ احساس پیدا ہوا، انسانیت کا احساس کرنا، یہ شریعت اسلامی کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ ان میں کسی نے وہ چادر میں ڈال لی، کسی نے جھولی میں ڈال لی، کسی نے اپنی جیبیں بھر لی، کسی نے اپنے ہاتھوں میں وہ پتھر اٹھا لیے، اور کوئی جو سست لوگ تھے انہیں ایسے پونچھوں مارے ادھر ادھر کر دیے۔ لیکن جب باہر پہنچے روشنی میں تو دیکھا کہ وہ پتھر نہیں تھے، قیمتی موتی تھے۔ اب جن نے ایسے پاؤں مار کے ادھر ادھر کر دیے تھے ان کو بڑا افسوس ہوا، جب واپس آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جس نے چادر میں ڈالے تھے وہ خوش تھا، جس نے دامن میں ڈالے تھے وہ بھی خوش تھا، جس نے جیبوں میں ڈالے وہ بھی خوش تھا، جس نے ہاتھوں۔ تو نیکیاں ایسے بکھری ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کو سمیٹتے نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، قرآن گھر میں موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ذکر کے مواقع موجود ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے۔ تو ان ایام میں اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، اور جو افراد قربانی دے رہے ہیں ان کو یکم سے لے کے قربانی کے دن تک، جب تک وہ اپنے جانور کو ذبح نہ کر لے اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کا کہنا بلند آواز سے ضروری ہے۔ مرد حضرات کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو لہذا وہ مسجد میں یہ کہیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر میں ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو ضرور کہیں۔ تو ان ایام میں نمازوں کی پابندی کی جائے، راتوں کی عبادت کی پابندی کی جائے،
نفلی روزہ رکھنے کی اللہ توفیق دے تو روزہ رکھ لیا جائے، اور کثرت سے ذکر کی جو ہے وہ عمل، ذکر کا عمل کیا جائے، اور جب 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کر لی جائے تو تکبیرات تشریق کو ادا کیا جائے۔ تو اس انداز میں اگر ہم ان ایام کو گزاریں گے تو یہ سارے ہمارے ایام بہت قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔